مولا علی سرکار نے 9 شادیاں فرمائی ہے توجہ اتنیاں 9 پہلا نکاح آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ عابدہ ساجدہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے در اقدس پر ہماری جبین نیاز جھکی ہوئی ہے آپ نالا اپنی شادی ہوئی تے سیدہ زہرا پاک دے حیات وچ مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک کسی کتاب وچ نہیں لکھیا، فقیر دی گل ہے جے سمجھ آئے تو لے لینا نہیں تو چھوڑ دینا۔ کیوں نہ کی شادی دوسری جدو بعد جو کی دیا تھے بی بی پاک میں ہوندیاں کیوں نہ کی دیا تو من سمجھ آئی کہ اللہ فرما دیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا 2 نکاح کر لو پر دوہاں بیویاں نو پھر برابر سمجھنا جائے، دوہاں بیویاں نو پھر برابر سمجھنا جے۔ تو بھائی علی پاک نے شادی اس تو ہی نہ فرمائی کہ فاطمہ دے برابر میں کنوں سمجھا جے تو خالق نے فاطمہ دے برابر بنایا ہی کوئی۔ یہ ہیں سیدہ زہرا پاک کے غلام۔ اللہ تعالی سیدہ زہرا پاک کا نام کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے موت عطا فرما دے۔ جب بھی سیدہ زہرا پاک کا نام آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے۔ آپ فقیر کی بات سنیے، سیدہ زہرا پاک نال آپ دا پہلا نکاح ہویا، جدو بی بی پاک دا وصال ہون لگا آپ نے وصیت فرمائی کہ علی میں آپ نو وصیت کرنی ہاں کہ میرے تو بعد میری بہن زینب پاک دی بیٹی امامہ نال نکاح فرمایا جائے۔ اے بخاری دے اندر روایت ہے کہ امامہ بنت ابی العاص رسول اللہ دی نواسی امام حسین پاک دی مسیر جی نوسی پنجابی چاہتے اے حضور دے کول ہوندے سن تو رسول اللہ انہاں نو اٹھا کے موڈیاں تے نماز ادا فرمان دے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسی میرے تو بعد دوسرا نکاح انہاں نال فرمایا جے او میرے تو بعد میرے بچیاں واسطے میری طرح پیار کرنے والی ہوئی گئی۔ تو علی پاک دا دوسرا نکاح پھر آپ نے جو آپ دی دوسری زوجہ محترمہ نے امامہ بنت ابی العاص نے یعنی رسول اللہ دی نواسی، پہلا نکاح حضور دی بیٹی نال تے دوسرا رسول اللہ دی، تو اگر نواسی دے دا مطلب بیٹی بھی ہے، بیٹی ہے تو نواسی ہے، تو اہل سنت عقیدے میں کہ رسول اللہ دی 4 بیٹیاں اور ہم 4 ہی مانتے ہیں اور ریاضی سے حساب نہیں کرتے، قرآن سے پوچھتے ہیں جتھے قرآن دی آیت آ جائے اتھے اسی ریاضی دی مجال ہی نہیں، وہ اگے آ گیا کہ اس سن میں پیدا ہوئے اس سن میں فوت ہوئے تو پھر کیسے ہوئے، کیا ہے کیوں ہے کیسے ہے، یہ سائنس دا مضمون ہے۔ جتھے قرآن آکے نا کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اتھے اسی دوجی گل نہیں کرتے، اسی مان لینے ہیں بس ٹھیک ہے۔ قرآن بیٹیاں کہہ رہے ہیں اسی بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ تیسرا نکاح مرشد علی سرکار نے خولہ بنت جعفر نال فرمایا، اے سیدزادی نہیں، جدو حضرت خالد بن ولید دی قیادت وچ یمامہ دے اندر مسیلمہ کا ضابط خلاف جنگ یمامہ ہوئی ہے، تو اے مائی صاحبہ اس جنگ مال غنیمت دے طور تے مدینے آئے، خولہ بنت جعفر
تو حضرت ابو بکر صدیق کو مال غنیمت چوں اے مائی صاحبہ مولا علی سرکار دے حصے آئے. مولا علی نے انہاں نال نکاح فرمایا تے انہاں وچوں محمد حنفیہ پیدا ہوئے. علی پاک دے صاحبزادے محمد حنفیہ. اور محمد حنفیہ امام حسین دے بھائی سن والدی چوں اور مدینہ شریف وچ موجود سن. واقعہ کربلا دے وقت بھی مدینہ وچ موجود سن مگر جنگ کربلا میں شریک نہیں ہوئے. اگر کسی نے جنگ میں شریک نہ ہونا لیا تے فتوہ لانا ہوئے تے دھیان رکھے کہ علی پاک دے اے بیٹے بھی جنگ شریک نہیں ہوئے اور حسن پاک دے بیٹے حسن مسنہ بھی جنگ شریک نہیں ہوئے. حضرت عباس علمدار دی والدہ زندہ سن وہ بھی جنگ میں شامل ہے. وہ نہیں سن گئے مدینہ شریف. اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. آپ بڑے سیانے بندے ہو. عبداللہ بن جعفر طیار. عبداللہ بن جعفر طیار امام حسین دے پتریر لگ دے نے چچا جان دے بیٹے موجود سن. کربلا نہیں گئے مکے موجود. توجہ ہو گئی آپ کی. ابھی آپ چلتے جائیں گے تو چونکہ آپ 2 مہینے ہم تو یہی باتیں کریں گے تو بہت ساریاں گلاں تواڈے نال ہوندیاں رہن گی اور آپ اگر یاد رکھو گے تو مزہ بھی ہوتا جائے گا تو کچھ تواڈے ذہن وچ اضافہ بھی ہوتا جائے گا. بھی یہ گل ساڈو سمجھ وچ لگدی پئی. خولہ بنت جعفر انہاں دے نکاح وچ ایک بڑا راز ہے. اے مال غنیمت چاہے مال غنیمت اس جنگ دا جائز ہے جیڑی جنگ جائز ہوئے. اے سنی بھائیو مال غنیمت اس جنگ وچوں لینا جائز ہے جیڑی جنگ صحیح ہوئے تے جنگ صحیح تاں ہوندی ہے جے جنگ کران والا خلیفہ صحیح ہوئے. پیر علی سرکار نے جنگ یمامہ چوں اے مائی صاحبہ حاصل کر کے تے انہاں نال نکاح کر کے تے اے تصدیق کیتی ہے جنگ بھی صحیح ہے تے صدیق اکبر دی خلافت بھی صحیح ہے. اج یہ گل مکی نہیں نا. عمر بن خطاب دی خلافت وچ امام حسین نے مال غنیمت چ بی بی شہر بانو نال نکاح کر کے سند عمر پاک دی خلافت دی دیتی ہے کہ خلافت بھی صحیح ہے جنگ بھی صحیح ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اے مائی صاحبہ چوں محمد حنفیہ پیدا ہوئے. چوتھا نکاح مرشد علی سرکار. اے جدو ابو بکر صدیق فوت ہوئے ابو بکر صدیق فوت ہوئے نے ابو بکر صدیق دے گھر والے مائی صاحبہ بیوہ ہو گئے. انہاں دا نام سی اسماء بنت امیس. انہاں دے گود میں چھوٹا جہا بچہ سی محمد بن ابو بکر. تو پیر علی سرکار نے ابو بکر دی بیوی نال چوتھا نکاح فرما کے امت نوے دسے ہے بے ساڑھے بگانے نہیں ساڑھے اپنے نے جنہ دی نال نکاح ہوندے بیٹھے. ویکھو نا گلہ نیت تو پتہ لگتا ہے بندیاں بھی تقریرہ کرنیاں نے تو نہ لڑائیاں دسنیاں فلانے آج کیتا فلانے آج کیتا سنیاں تقریرہ کرنیاں اللہ دے فضل نال پورے پاکستان اچھ تو نہ پیار دستا جانا. ایتھے بھی پیار ہے ایتھے بھی پیار ہے ایتھے بھی پیار ہے. پیار دسن والے دی نیت غلط نہیں ہو سکتی. پیار دسن والے دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے وہ دی نیت بھی ٹھیک ہے وہ امن چاہتا ہے. اب آپ اگلی بات سنیے. اے مائی صاحبہ جنہاں نال مولا علی نے نکاح کیتا ہے ابو بکر پاک دی اے بیوہ نے انہاں دی پہلے شادی جعفر طیار علی پاک دے بھائی نال سی. یعنی حضرت جعفر طیار دے شہادت غزوہ موتا وچ ہوئی. شہادت جعفر طیار تو بعد علی پاک تے نبی پاک دے ہوندیاں زمانہ نبوی وچ
انہاں مائی صاحبہ دا رشتہ ابو بکر صدیق نو دیتا گیا، یعنی حضرت جعفر پاک علی پاک دے سکے بھائی، جعفر پاک دی بیوہ دا رشتہ ابو بکر نال ہونا اس گل دی کمی دلیل ہے، بھئی کمی ہو بھی نہیں۔ اب ہمیں کہتے ہیں وہ تو کمی ہے، وہ تو غلام ہے، میں نہیں پتا تسی کی آکھنا ہے، پر میں نے بھی دسو نا میں کمیاں تے غلامان سید رشتے دے دیں۔ تو علی پاک تو بڑا کیڑا سید ہے دنیا دی کنڈ ہوتے، انہاں علی پاک دی بابی پاک دا نکاح ابو بکر پاک نال تے ابو بکر پاک دے وصال تو بعد مڑ نکاح مولا علی پاک نال۔ اے رشتیاں دا لین تے دین، اے تانا تے پیٹا تے ڈاڈا دستا ہے کہ انہاں دے درمیان ویتھ کوئی نہیں۔ تاریخ پڑھ کے ویتھ نہ پاؤ، قرآن پڑھ کے انہاں دے درمیان پیار بیان کرو۔ عزیزان من اللہ قرآن فرمان محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ علی پاک سرکار دی یہ جڑی شادی ہے نا، ان اپنے ذہن وچ رکھیا کرو، جڑی آپ نے ابو بکر صدیق دی بیوہ نال کیتی ہے، اور یہ چونکہ خلافت کو بھی پیچھے کیتی ہے۔ ابو بکر خلیفہ بھی بن گئے سن، مسلح تے بھی کھڑے ہو گئے سن، نمازاں بھی پڑھا دے سن، جمعہ بھی پڑھا دے سن، تے پھر فوت ہوئے تے پھر علی پاک نے نکاح کر کے دسیا بس ساڈی رجگی کوئی نہیں، ساڈا پیار ہے۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ساڈا تے سنیاں دا عقیدہ ہے، ساڈیاں تے اکھاں دے نور حسن حسین پاک بھی نے تے عمر تے ابو بکر پاک۔ ہاں جی، اللہ آپ نو برکت دے۔ اچھا جی، پنجویں شادی سرکار نے اپنے بھائی دے مشورے نال، حضرت عقیل دے مشورے نال بنو کلاب قبیلے میں فرمائی، بنو قلب، تو انہاں مائی صاحبہ دا نام سی ام البنین۔ ام البنین وچ مولا علی سرکار نو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، 4۔ ایک بیٹے دا نام آپ نے عبداللہ رکھیا، ایک بیٹے دا نام جعفر رکھیا، ایک بیٹے دا نام عثمان رکھیا، تے ایک دا نام آپ نے عباس رکھیا۔ اہل سنت میں یہی بات اچھی ہے کہ اسی عثمان دا شہداء کربلا بے ذکر اس تو چھڑ دے نہیں، بونا دا نام عثمان ہے۔ اسی آنے ساڑھے مرشد نو جو عثمان بھاگ ہے، سان کیوں نہ بھا جائے؟ میں ایک مثال دیتا رہنا، یہ اگر توڑا ذہن میرے حال ہوئے تو میں ایک مثال دے دیا۔ پر نواز شریف کے حال منڈا ہوئے تو نہ عمران نہ رکھنا، حالانکہ انہوں نے قتلہ دے بغیر کوئی نہیں، سیاسی مخالفت ہی نا تھوڑی بہت۔ تو جی عمران خان لو پوے تو انہوں نے پہلے شہباز شریف نہ رکھ یا نواز شریف رکھے دا نہیں رکھے، بھائی جڑا بندہ پسند نہ ہوئے وہ نہ نہیں گھر رکھی دے، جنہوں بندہ ہیرو سمجھدا ہوئے وہ دا نہ ہی رکھ دے۔ تو پھر علی پاک نے کدی اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھے، کدی اپنے پتر دا نام عمر رکھے ہے، کدی عثمان رکھے ہے۔ اس گل دی دلیل نہیں بہونا اچھ لڑائی کوئی نہیں، تو تسی بھی نہ لڑیا کرو، پیار کریا کرو ایک دوجے نہ۔ غازی عباس علمدار دے سکے برا نے اور 4 برا کربلا میں شہید ہوئے۔